جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک ریسنٹلی یقیناً آپ کی نظر سے ایک ویڈیو گزری ہوگی جو پوری دنیا پہ وائرل ہوئی ہے۔ افریقہ کے اندر گانا میں ایک شخص ہے، لڑکا، یہ ینگ لڑکا ہی ہے، کہ اس کو ایک خواب آئی ہے، اور اس خواب میں اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو آج سے 13 دن کے بعد، 12 دن کے بعد جو 25 تاریخ آ رہی ہے کرسمس، اس کرسمس پر 25 تاریخ کو، 25 دسمبر کو اس دنیا میں بہت بڑا ایک سیلاب آنے والا ہے۔ تو اس اچھا شخص نے کشتیاں تیار کی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پر، جی جس میں 6 ملین لوگوں کے لیے اس نے کشتیاں تیار کی ہیں۔ ہم، اب ڈاکٹر صاحب، ایک طرف سائنس ہے اور ایک طرف یہ شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ ابھی ہم کو نہیں پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ہم، کل اگر یہ بات سچ نکل آتی ہے ہم، تو اب اچھا اس شخص کو ہم کیا مانیں؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا سمپل سا سوال اس کے بارے میں۔ میری نظر سے یہ ویسے ویڈیو نہیں گزری ہے، مگر اگر ازیوم کر لیں، ایک ہم سوچ لیں، فرض کر لیں کہ اگر ایسا ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یوں ہوگا اور ہو گیا 25 تاریخ کو، اگر پوری دنیا میں سیلاب آ گیا تو آپ کیا مانیں گے؟ یہی کوشچن ہے آپ کا، ہے نا؟ دیکھیے، اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نمائندہ ہوتا، فرض کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نمائندہ ہوتا، تو یہ بتائیے کیا خدا پہ، اللہ تعالیٰ پہ یہ واجب نہیں ہے کہ یہ حکم سب کو پہنچے؟ پہلی چیز یہ واجب ہے نا۔ مجھ تک، میرے تک یہ ویڈیو نہیں پہنچی ہے، میں نے نہیں دیکھی ہے، اور میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں۔ اگر یہ سچ ہوتا تو کیا یہ میرے اوپر ظلم نہیں ہوتا کہ یہ پیغام مجھ تک نہیں پہنچا؟ یقیناً ظلم ہوتا، کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے۔ اب دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ نبی جو ہوتے تھے پچھلے زمانے میں، وہ قوم پہ آتے تھے، ایک ایک قوم پہ آتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے اپنی قوم کے نبی حضرت ابراہیم ہے، اور اسی وقت حضرت لوط بھی موجود ہیں جو اپنی قوم کے نبی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی قوم الگ ہے، حضرت لوط کی قوم الگ ہے، تو قوم کی بات الگ ہے۔ مگر اگر پوری جیسے حضرت نوح کی بات کریں تو حضرت نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا ہے وہ پوری دنیا پہ آیا ہے، تو اس وقت حضرت نوح، اس سیلاب آنے سے پہلے حضرت نوح کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی پوری قوم کو، جہاں جہاں تک لوگ موجود ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں یہ سیلاب آنا ہے، تو سب کو انفارم کرنا حضرت نوح کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، قلب کا یقین، قلب کا اطمینان اس میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کہ اگر کوئی پیغمبر، کوئی اللہ کا نمائندہ اگر کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے تو آپ کا قلب مطمئن ہوگا اس بات کو سن کے، until and unless کہ آپ کا قلب ہو ہی شیطانی۔ اگر آپ اندر سے ہیں ہی شیطان تو قلب تو مطمئن نہیں ہوگا، مگر یقیناً وہ پیغام ضرور آپ تک پہنچے گا کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے۔ تو مجھ تک تو یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، کہ تو میرے خیال میں جب مجھ تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، شاید کسی کے پاس پہنچا ہو، تو آپ اس کو جھوٹ ہی کاؤنٹ کریں گے، کیونکہ ابھی چیز کھلی نہیں۔ بغیر جب تک چیز سامنے نہیں آئے گی ہم کیسے پہچانیں گے؟ اب حضرت نوح کی آپ مثال دیں گے کہ حضرت نوح کا بھی تو طوفان سامنے نہیں آیا تھا، تو لوگ نہیں پہچانتے تھے، آپ یہی مثال دیں گے نا اس کے بعد؟ تو اس کے یہ قرآن کی آیات ہیں، بسم اللہ، بات پوری کریں، مکمل کر لیں۔ تو مگر اس کا جواب پھر یہی آئے گا کہ ٹھیک ہے، مگر حضرت نوح نے کتنے سال لوگوں کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ حضرت نوح کی بات ڈھکی چھپی نہیں تھی، حضرت نوح کی بات بہت زیادہ کھلی ہوئی تھی، اور حضرت نوح بہت بار بات بتا چکے تھے۔ اس کے بعد آخری میں حضرت نوح نے آخری جو حضرت نوح کا جو طوفان ہے وہ سب سے آخری کی بات ہے، اس سے پہلے کئی بار حضرت نوح اپنا پیغام پہنچا چکے تھے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اس بات کو مکمل لیا جائے تو پھر ظاہر اس زمین پر ایک نبی صرف نوح علیہ السلام تو نہیں آئے نا، کم از کم جو مسلمانوں کا اتفاق ہے 1,24,000 نبی آئے۔ بالکل۔ تو کیا ہر نبی کے دور میں جو عذاب جو آیا تو اس نے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی طرح لوگوں کو پہلے وارن کیا؟ کہیں نہ کہیں تو کیا، کسی نہ کسی طرح تو وارن کیا۔ جی اچھا، مثال کے طور پر قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر یہ آیات موجود ہیں کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ یہ بہت سی قرآن کے بہت جگہ پر یہ مقام، بالکل ٹھیک ہے، رات میں یا دن میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں تو اطلاع دینی بنتی ہی نہیں، جب اچانک آئے گا تو اطلاع کیسی؟
نہیں دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس کے اندر ایک کنڈیشن ضرور ہے کہ پہلے حجت تمام کی جاتی ہے پھر عذاب آتا ہے. اب فرض کریں آج اگر عذاب آتا ہے تو اللہ نے اپنا الیوم اکملت لکم دینکم ہو چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے، اللہ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. پیغام پہنچا دینے کے بعد کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے. جزاک اللہ. ایسا نہیں ہے کہ پیغام ہی نہیں پہنچا اور پھر عذاب آ جائے تو یہ ظلم کہلائے گا. یعنی کہ بغیر ہدایت کیے اگر عذاب آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں کہلائے گا، یہ ظلم کہلائے گا، اور اللہ ظالم نہیں ہے. جی جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر یعنی کہ جو اس شخص کا جو واقعہ ہم پیش کر رہے تھے، تو میرا اہم سوال، جو ضروری سوال تھا، وہ یہ تھا کہ فرض کریں ابھی تو آپ نے یہ شک رکھی ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں. ایک ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ 10 لوگ ہیں ایک گاؤں کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں، اور اس گاؤں کے باقی 5 لوگوں کو پتہ ہے، اور اس گاؤں میں بھی موجود اور میں یہ شک رکھوں کہ مجھے پتہ نہیں، تو وہ شک قبول نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک، ایگری وتھ یو. جزاک اللہ. اسی طرح مثال کے طور پر آپ امریکہ میں ہیں، اور امریکہ میں آپ آیا دن آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، تو جہاں باقی لوگوں کو پتہ ہے تو آپ کے پتہ نہ ہونے سے، جس طرح اویس اقبال کے سامنے دلیل ایگری وتھ یو، بالکل صحیح. تو اس سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ مجھے پتہ نہیں آپ کو پتہ، تو وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. چھوٹی مختصر سی بات تھی. دوسرا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ صرف ایزوم کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ صحیح ہو تو کیا وہ معجزہ ہوگا. 25 تاریخ کو یہ بات ہو جاتی ہے، فرض کریں نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، 50 لوگ ہیں، 5 کو پتہ ہے، 45 کو پتہ ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو بات وہ 5 کو پتہ ہے وہ 25 کو ہو جاتی ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ ہم اس کو کیا مانیں، اس کو کیا سمجھیں. دیکھیے پھر وہی والی بات ہے، اگر اس کا مقصد، اب دیکھیے پورا سینیریو دیکھنا پڑے گا. اگر اس شخص کا مقصد پروردگار کے احکامات کو سامنے لانا ہے اور یہ حقیقت ہے اگر تو یہ معجزہ ہوگا. مگر اگر اس کا مقصد اپنی ذات کو پہچانوانا ہے تو یہ معجزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو یہ معجزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. دوسری چیز، اگر وہ 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے یا 1 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے بھی اگر یہ بات کرتا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا اس شخص کی ویلیو کیا ہے. جتنے نبی ہوتے تھے، جتنے انبیاء ہوتے تھے، ہم ان کو معصوم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ غلطیاں نہیں کرتے تھے. ان کی اپنی زندگی اتنی کلین ہوتی تھی، اتنی صاف و شفاف ہوتی تھی کہ ان کے اوپر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگاتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ممکن نہیں تھا. اب اس شخص کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کتنا سچا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے یا یہ خالی جھوٹ بول رہا ہے، یا ایک دم اٹھا اور اس نے دعویٰ کر دیا. تو خالی دعویٰ تو نہیں چلے گا، کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. ہر نبی پہلے دلیل پیش کرتا تھا، پھر دعویٰ جب کرتا تھا دعوے کے ساتھ دلیل بھی پیش کرتا تھا. تو کوئی دلیل ہونی چاہیے. میں بغیر دلیل کے ایک دعوے کو کیسے مان لوں؟ میں اس کو جھوٹا ہی کاؤنٹ کروں گا until and unless کہ اس نے اپنے دلائل سے مجھے اطمینان بخش جواب دیے ہوں. اس کے بعد میں اس پہ ایمان لاؤں گا. اس کی اس بات کو بھی میں مان جاؤں گا کہ ہاں تم کہہ رہے ہو کہ طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے اور پوری دنیا ڈوب جائے گی. میں اطمینان، اگر اس نے دلائل مجھے اس سے پہلے دیے ہوں گے تو میں اس کی بات کو مانوں گا اور پھر میں اس پہ ایمان لاؤں گا. مگر اگر کوئی دلیل نہیں ہے، خالی دعویٰ ہے، تو خالی دعویٰ کرنے والے دنیا میں اس سے پہلے بھی کئی لوگ آ چکے ہیں اور کئی لوگ آئیں گے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ شروع میں ہماری بات چلی تھی معجزے پر کہ عاجز ہو جانا. جی تو اب میں یہاں پر عاجز ہو رہا ہے، یہاں عاجز ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ایگزیکٹلی عاجز ہم نے یہی کہا تھا کہ چاہے عاجز تو دیکھیں ہم سائنس سے بھی ہو رہے ہیں نا، یہ اسی نقطے کی طرف میں آ رہا ہوں. عاجز تو ہو رہا ہے. جی 2 چیزیں اور ہیں. مثال کے طور پر اب مجھے میری رہنمائی فرمائی تاکہ سننے والوں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا کہ جہاں تک میں نے یہ سنا ہے اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ میں تو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، آپ کا شعبہ یہ ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ اس وقت سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ زمین پر زلزلے برپا کرنا یہ ان کے کنٹرول میں کچھ نہ کچھ حصے تک آ چکا ہے. ابھی نہیں تو آنے والے وقتوں میں آ جائے گا. سیلاب جو ہے، لوگوں کے فلڈ وغیرہ کرنا، بارشیں برسانا، یہ سب ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے. اب میں اس شخص کے بارے میں یا ایک دوسرا نظریہ رکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، تاکہ دونوں باتیں ہو جائے، تاکہ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائے. اب ظاہر سمجھ لیں کہ یہ سائنس نے اتنی ترقی کی
اور समझने की उस बंदे को मैं कह रहा हूं उन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक, और उसको बता दिया कि तू पहले ये ऐलान कर दे, हम इस तरह सैलाब पानी छोड़ेंगे और लोगों को बर्बाद करेंगे। तो एक तरफ ये है, एक तरफ है सच्चा, वेरी गुड, एक तरफ है सच्चा। मैं समझ गया आपकी बात, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह। तो अब मैं ये चाह रहा हूं ताकि हमारी ये पूरी बात अवाम तक पहुंचे, ताकि अवाम, अगर हमारा कोई नुक्स है, गलत बात है, तो वो उनको भी समझे कि हाँ ये गलत बात कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं वाकई वैलिड बात कर रहे हैं, तो वो अपने पास कबूल कर लेंगे। अब डॉक्टर साहब इसका तो मैं, क्योंकि मैं शक कर रहा हूं, मुझे हकीकत पता नहीं कि साइंस के थ्रू ये ड्रामा कर रहा है ये बंदा, या हकीकतन ये बंदा जो बात कर रहा है कि 25 तारीख को सैलाब आएगा, और सैलाब जो है किसी साइंस के जरिए या किसी सामरी की तरह या किसी जादू के जरिए नहीं हो रहा, बल्कि किसी और जरिए से हो रहा है। तो मुझे कैसे फर्क पता चलेगा? इस पर रोशनी डाले बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत। मैं अब आपका बात को अब समझा पूरी तरह से। देखिए अब इसके दो रुख हो गए। एक रुख ये हो गया कि अब वो जो बंदा है ना, वो पीछे टेक्नोलॉजी का, साइंस का इस्तेमाल करते हुए ये चीज सामने ला रहा है। अब देखिए, सुनने वाले या देखने वाले दो लोग हैं। एक वो जिसको टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, एक वो जो टेक्नोलॉजी जानता है। जिसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, जो ला इल्म है इल्म से, जो इल्म से ला इल्म है, जिसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, उसके पास क्या तरीका है जानने का, जांचने का? कोई तरीका नहीं है। मगर जो टेक्नोलॉजी का को समझता है, जानता है, जो इल्म रखता है इन चीजों का, वो कंपेयर कर सकता है, वो सोच सकता है। अभी जैसे आपने खुद कहा, जैसे मैंने कहा कि नहीं साइंस, और आजकल तो ये बहुत कॉमन है, ये चीजें ओपन हो चुकी। कॉमन का मतलब ये आम आवाम जानती है कि बारिश बरसाना साइंस के हाथ में है इस वक्त, विदाउट एनी प्रॉब्लम। जहां कोई भी बादल ना हुआ, बादल क्रिएट भी किए जा सकते हैं, उनसे बारिश को बरसाया जा सकता है। इसी तरह आपने जैसे जलजले की बात करी, जलजला साइंस इतना अभी ओपन नहीं हुआ है, मगर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो प्लेट्स होती हैं जमीन के अंदर, उसको डिस्टर्ब किया जाए एक्सटर्नली, बाहर से। इसी तरह तूफानों का रुख बदलने की भी किसी हद तक सलाहियत मौजूद है। आज नहीं, अब किस हद तक, किसी हद तक तो है, मगर और ज्यादा इस पे कंट्रोल आ सकता है। अब मैं जानता हूं कि साइंस ये कर सकती है, और दूसरा शख्स है जो नहीं जानता है। जो नहीं जानता है वो कंफ्यूज होगा, और हो सकता है वो उस पे ईमान ले आए। मगर जो जानता है वो देखेगा कि ये कर कैसे रहा है, और वो पहचान जाएगा। पता ये चला, इल्म जिसके पास होगा वो कभी भी नहीं बहकेगा। और यही चीज सामरी ने जब बछड़ा बनाया था, तो सब लोग ईमान नहीं ले आए थे सामरी पे। सामरी पे वही बनी इसराइल ईमान लाए थे जो ला इल्म थे, जो उस वक्त अकल वाले थे, जो इल्म वाले थे, जो हजरत मूसा के इल्म को समझते थे कि ये अपनी तरफ से हजरत मूसा मौजज़ात नहीं कर रहे हैं, ये जो इल्म का इजहार कर रहे हैं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह के दिए हुए इल्म से कर रहे हैं। जबकि सामरी ने ये जो कुछ बनाया है ये हमारे सामने बनाया है, अपने इल्म से बनाया है। तो वो दोनों इल्म को कंपेयर करके बता सकते थे कि सामरी का इल्म नाकिस है और हजरत मूसा का इल्म कामिल है। तो मैं कामिल इल्म पे ईमान लाऊंगा, नाकिस इल्म पे ईमान नहीं लाऊंगा। मगर वो लोग जो नहीं समझते थे, जो हजरत मूसा के भी सिर्फ जाहिर को जानते थे, बातिन को नहीं समझ रहे थे, इसी तरह सामरी के जाहिर को देख रहे थे, बातिन को नहीं देख रहे थे। तो उसके लिए दोनों इल्म, दोनों मौजज़ात बराबर हैं। इसीलिए कहा जाता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि रसूल अल्लाह की मशहूर तरीन हदीस मौजूद है और हर फिरके में मौजूद है कि इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म से दूरी दज्जाल खुद आप मजबूर हो जाएंगे दज्जाल को, शैतान को अपना रब मानने पर। दज्जाल पे ईमान वही लोग लाएंगे, शैतानियत पे ईमान वही लोग लाएंगे, झूठ पे ईमान, झूठ पे यकीन उन्हीं लोगों का होगा जो इल्म से दूर होंगे। जो इल्म के करीब होंगे वो आराम से पहचान जाएंगे कि हक क्या है, बातिल क्या है। जी माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक हिस्सा बात अपनी मुकम्मल की कि यानी कि जो लोग साइंस का इल्म जानते हैं उनको तो मालूम हो सकता है कि ये जो करने वाला ये कैसे कर रहा है। तो
آپ کو پتہ ہے، اب مثال کے طور پر اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں تو 5 بندے سائنس کا علم رکھتے ہیں، 95% لوگوں کو سائنس کا علم نہیں. جی تو کیا اب ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ سائنس کا علم حاصل کریں، پھر جا کے ان کو پتا چلے گا کہ یہ کرنے والا جو کام کر رہا ہے یہ واقعات سائنس کی روح سے کر رہا ہے یا سائنس کے علاوہ؟ اب دوسرا پہلو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بھی اس پر بھی روشنی ڈالے. ایک تو آپ نے بیان کر دیا، ہاں دوسرا یہ تھا کہ یہ شخص اگر سچا ہی نکلتا ہے ہاں تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ جس ابھی یہ تو آپ نے جی بیان جی کیا جی کہ جی سائنس کا جی علم رکھنے والے تو پہچان لیں گے، ہاں اور دوسرے علم کو کیسے پہچانیں گے کہ جو وہی سائنس کا وہی علم نہیں ہے؟ دیکھیے، وہی میں نے کہا، میں نے ایک مثال آپ کو اسی لیے حضرت موسیٰ اور سامری کے سامنے دی ہے، کیونکہ موسیٰ جھوٹا ہے، حضرت موسیٰ سچے ہیں اور سامری جھوٹا ہے، جی اور دونوں معجزے سامنے ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، آپ جی اسی سینیریو کو لے کر چل رہے ہیں نا. اب جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے حضرت موسیٰ کی سچائی دیکھی ہوئی تھی، جی اور سامری کے وہ پاسٹ سے بھی واقف تھے جی کہ سامری ہر جگہ فساد مچانے کے لیے بات کرتا تھا، سامری اپنی ذات کو منوانے کی بات کرتا تھا، اور سامری نے جب یہ بچڑا بنایا تو ظاہری طور پہ تو وہ معجزہ تھا، مگر جی باطن میں وہ معجزہ نہیں تھا. تو بنی اسرائیل کے سامنے دونوں پکچریں تھیں. اب جب سفید بھی ہے اور کالا بھی ہے تو اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، جبکہ کالے کو وہ سفید بنا کے پیش کر رہا ہے، یعنی کہ باطل کو وہ حق بنا کے پیش کر رہا ہے. اور اب دیکھنے والی دونوں چیزیں حق نظر آ رہی ہیں، دونوں چیزیں معجزات نظر آ رہی ہیں، دونوں چیزیں انہونی نظر آ رہی ہیں. تو دیکھنے والے لوگ ہیں، یہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں، یہ دونوں کو کمپیئر کر سکیں گے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. پھر وہی والی بات کہ جو حق کے مقابلے میں آئے گا وہ ہمیشہ باطل ہوگا. لاسٹ ٹائم آپ نے بھی اس طرح کی بات بے حدیث کو شک سامنے لے بے کر شک. آئے. جو حق کے مقابلے میں ہوگا وہ باطل کیوں؟ پھر وہی بات ہے، اب حق کے مقابلے کا کیا مطلب؟ حق کا مقابلہ ہی یہی ہے، جو اپنی ذات کو منوا رہا ہوگا وہ باطل ہی باطل ہوگا، وہ باطل ہوگا. ذات باطل ہے، حقیقت خدا ہے، اور خدا کسی بھی کوئی چیز آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو. فائنینشیل اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے پیسے نہیں مانگتا ہے، خدا ہم سے پیسے نہیں مانگتا ہے. تو خدا تو اپنا علم بانٹ رہا ہوتا ہے. تو بات یہی ہے کہ ہمیں علم دیکھنا پڑے گا، دونوں کا علم ظاہر ہوگا تبھی پہچانیں گے. اگر دونوں کا علم چھپا ہوا ہے آپ کیسے پہچانیں گے؟ کوئی طریقہ دوسرا نہیں ہے. انسان کے پاس دو ہی طریقے ہیں، یا وہ اس کا علم رکھتا ہو، اگر علم نہیں رکھتا ہے تو دونوں کو سامنے دیکھا ہو. اگر دونوں کو سامنے دیکھا ہوگا تو وہ حقیقت سے علم کو دیکھ کر اس کا قلب اطمینان میں آئے گا، اور جو جھوٹ ہوگا اس کے یقیناً اس کا قلب اطمینان میں نہیں آئے گا باطل کو دیکھ کر. تو یہی طریقہ ہے. مگر اگر دونوں کے علم چھپے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ سینیریو لے کر آ رہے ہیں کہ ابھی سامنے نہیں آئے تو کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں، تو دوسرا تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے. پھر آپ کیسے پتا چلے گا کہ وہ سچا ہے؟ کوئی تو دلیل ہوگی نا. سچ کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ دعویٰ ہے نا، یہ دعوے کی دلیل ضروری ہے. میں کیسے اس شخص پہ ایمان لے کر آؤں؟ یا کسی نے بتایا ہو کہ ہاں آنے والے وقت میں ایک ایسا بندہ آئے گا جس کی یہ صفات ہوں گی، جو اس طرح سے ظاہر کرے گا اپنے علم کو، اور اگر وہ مجھے صفات پتہ ہے تو ان صفات کو میں اس شخص کے اندر جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس سے میچ کر کے دیکھوں گا، تو میں اس پہ ایمان لے آؤں. مگر اگر کسی نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں، اور یا مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یا کسی نے بھی کسی ایسے شخص کی طرف اشارہ نہیں کیا ہو، تو میں کیسے ایمان لے آؤں ایسے شخص پہ جو خالی دعویٰ کر رہا ہے اور اس دعوے کی ابھی حقیقت کھلی ہی نہیں ہے؟ تو میں تو اس پہ ایمان نہیں لاؤں گا، اور کوئی بھی ذی عقل شخص اس شخص پہ ایمان نہیں لائے گا جو صرف دعویٰ کر رہا ہے بغیر کسی بھی دلیل کے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہاں پر یہ آپ صحیح بات کب کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں جو جی تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، تو اس میں بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ نجات دہندہ جو ہے نا، ایک جی تو نجات دہندہ اور ایک نجات دہندہ کے جو ماننے والے اس کی جو فالوز ہیں، ان کے پاس بھی بڑے بڑے اعلیٰ قسم کا علم ہوگا. اور اس علم کا کمال یہ ہوگا کہ اگر وہ پانی پر چلیں تو پانی پر بھی وہ چل سکتے ہیں، اگر وہ بالکل ٹھیک، ہوا میں چلیں تو ہوا میں بھی وہ ہوا میں چل اڑ سکتے سکتے ہیں. بالکل ہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب، میں اس بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہری طور پر ہم کوئی ابھی تک کوئی فیصلہ اس طرح کا نہیں کر سکتے. کیوں
کہ انسان کے لیے آپ یہ جو بڑی زبردست پہلے بات کی ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا نا تو دو چیزوں کا ہر حال میں امکان ہوتا ہے. وہ کون کون سا؟ ایک جھوٹے کو سچا مان لینا، اس کا بھی امکان ہے، علم نہیں ہے. سچے کو جھوٹا مان، دوسرا امکان یہ ہے کہ سچے کو جھوٹا کہہ دینا، جی علم نہیں ہے. تو علم کی نہ ہونے کی بنیاد پر یہ کسی لمحے بھی ان دو میں سے کوئی کام ہو سکتا ہے. بالکل تو اس ہی بنیاد پر میں نے یہ سوال کیا تھا کہ 25 دسمبر کی اگر یہ بات ہے اور مجھے علم نہیں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو میں سچا مان لوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سچا اور میں جھوٹا کہہ دوں. دیکھیں یہ تو اس کا دلیل، اس نے دعویٰ کیا ہے نا، کیا دلیل ہے؟ اس دعوے کی کوئی دلیل ہے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ 25 تاریخ کو اس نے بات کی ہوئی ہے نا ڈاکٹر صاحب. اب مثال کے طور پر دنیا کے سامنے جو اس نے بات کی ہے وہ 25 کو ثابت ہو جاتی ہے. جب وہ کھولے گی تبھی. دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں وہ دلیل، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس دعوے سے پہلے میں اس کی بات پہ کیوں ایمان لاؤں؟ مجھے اس کی بات کی ضرورت بتائیے آپ. اس نے یہ بولا ہے نا، میں اس کا پاس جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں. آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ رسول اللہ کی بہت ساری ایسی حدیث ہیں کہ جب ایک نجات دہندہ آئے گا تو اس کے ساتھیوں کے یہی عمل ہوں گے، مگر کیا وہ نجات دہندہ کے ساتھی اپنی ذات کو منوا رہے ہوں گے؟ کیا وہ پانی پہ چل کے جو بنوا رہے ہوں گے کیا وہ اپنی ذات کو منوا رہے ہوں گے؟ کیا وہ کسی سے اس کے لیے پیسہ لے رہے ہوں گے؟ کیا اگر وہ آسمانوں میں اڑ رہے ہوں گے، ہواؤں میں یا بادلوں پہ سفر کر رہے ہوں گے تو کیا وہ اس کا پیسہ لے رہے ہوں گے؟ نہیں لے رہے ہوں گے. وہ شعبدے بازی نہیں کر رہے ہوں گے. ان کا مقصد بہت کلیئر ہوگا، اور ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے کے نمائندے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا یہ بھی گفٹ. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. اچھا تو اب یہ بتائیے، میں پھر وہی کہوں گا، اگر یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فرض کریں، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کہاں سے اٹھ کے آیا؟ افریقہ کا ہے، گانا کا ہے. وہ سچا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کسی نے چیک کیا؟ خالی دعویٰ کرنا. خالی دیکھیں آپ کو پتا ہے جھوٹے نبیوں کا دعویٰ بہت سارے لوگوں نے کیا. بالکل کیا. اب بتائیں جھوٹے نبیوں سے میں کیسے پہچانوں گا کیسے کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ ایک آتا ہے بندہ اور ایک نبی کا ایک دعویٰ کر رہا ہے، میں کیسے پہچانوں گا یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ ڈاکٹر صاحب میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے میں اور آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے، میں یو کے میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے اور آپ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جا کے جان سکیں. یہ تو وہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں جو وہاں کے اس کے ساتھ رہنے والے، جنہوں نے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے. کیا خیال ہے؟ تو اب یعنی کہ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اب ان پر ہمارا یقین کرنا بھی یعنی کہ عقل کے خلاف ہے. کیوں؟ ہمارا ان کو پہلے ہم جانتے نہیں، وہ سچ بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. تو اب وہ جو شخص ہے، اس شخص نے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں. دونوں چیزوں میں سے ممکن کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جھوٹا ہو سکتا ہے بات یہ کہ میں اس پہ کبھی بھی یقین نہیں کروں گا جب تک میں خود نہ چیک کر لوں. اور اگر یہ پورا طوفان پوری دنیا پہ آنا ہے، فرض کریں یہ پوری دنیا پہ آنا ہے، تو پھر میں وہی جو میں پہلے سے اس سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر یہ پوری دنیا پہ یہ تک پیغام مجھ تک پہنچتا تو پھر میں جا کے ویریفائی کرتا نا. اگر اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی، جیسے حضرت نوح کی بات تھی، حضرت نوح نے کیا 15 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ بھائی طوفان آنے والا ہے؟ نہیں، بہت حضرت نوح نے کتنے 100 سال پہلے بتایا ہے. اور حضرت نوح کی کشتی خود ایک معجزہ تھا. لوگ حیران ہوتے تھے اس کشتی کو دیکھ کر. کیا اس شخص نے کوئی ایسی چیز دکھائی ہے جس سے لوگ حیران ہو رہے ہیں؟ میں کیسے اس کی بات کے اوپر یقین کروں؟ وہی والی بات کہ اگر ایک جھوٹا نبی آیا ہے تو میں جھوٹے نبی پہ کیا ایمان لے آؤں کیونکہ اس نے خالی دعویٰ کیا ہے؟ خالی دعوے پہ کبھی بھی ایمان نہیں لایا جاتا جب تک وہ اپنے علم کا اظہار نہ کرے. تو کیا اس نے کوئی ایسی چیز کری ہے، کوئی ایسا علم ظاہر